السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسخر لكم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، تابع فرمان کر رکھا ہے، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ یقیناً اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ یہ درس قرآن کی ایک مسلسل ترتیب کا سلسلہ ہے، جس میں قرآن کریم کی آیات کو ترتیب کے ساتھ لگاتار ہر روز آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے بإذن اللہ، بتوفیق اللہ۔ پھر ان آیتوں کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں الحمدللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ جو درس ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج ہم نے آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ سورۃ النحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 12 اور 13، یہ دو آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13، یہ دو آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور الحمدللہ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں بإذن اللہ، بتوفیق اللہ پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا، جو آج دو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور یقیناً سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے ان تمام چیزوں میں کئی نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار سلسلے وار جو اللہ کی قدرت کاملہ ہے اس کو آپ کے سامنے آیتوں میں پیش فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے جانوروں کا ذکر ہوا۔ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہماری خدمت پہ معمور فرما رکھا ہے، اس سے ہمیں جیسے فوائد اور جس طرح سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس میں ہمارے لیے جو نعمتیں ہیں، جو ہمارے لیے شان و شوکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اس سے پہلے بیان فرمایا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نباتات کا ذکر فرمایا جو اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے پیدا ہونے کے پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور کہا کہ یہ تمام کے تمام سسٹم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اس روئے زمین پر رونما ہو رہا ہے۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں میں غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا پابند بنائے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کی ایک اہم ترین ضرورت کا ذکر کیا ہے۔ بظاہر تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے رات کو دن کو پیدا فرمایا، سورج کو چاند کو مسخر کیا۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ستاروں کو اپنے حکم کا پابند بنا کے رکھا ہے، اور پھر اللہ نے کہا کہ اس میں سوچ اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک اہم ترین ضرورت کا ذکر کیا ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے؟ انسان کا آرام کرنا۔ ابھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو بھی تھکتا ہے، اور ایک انسان صبح سے شام تک کی زندگی گزارتا ہے تو بھی تھکتا ہے۔ وہ کچھ کرے نہ کرے، صرف یہاں وہاں بیٹھے، گھر میں لیٹا رہے، ایک دو کام ادھر ادھر کر دے، صبح سے شام کرے گا، رات آتے آتے اس کا جسم کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتا ہے۔ تو جب تک انسان آرام نہیں کرے گا اور اپنے آرام کے کوٹے کو پورا نہیں کرے گا تو وہ آگے تازہ دم ہو کر کے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پلس اگر وہ زیادہ آرام سے پہلو تہی کرے گا، آرام نہیں کرے گا، تو آگے اس کی زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہلاک و برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ انسانوں کے آرام کرنے کے لیے
سورج اور چاند کے آنے جانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقرر وقت کا پابند بنا دیا ہے. ایک مقرر وقت میں سورج آئے گا، پورے آسمان میں سیر کرے گا ہمارے سامنے، اور پھر شام ہوتے ہوتے وہ ڈوب جائے گا. حالانکہ وہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ پھر آگے ہی چلتا رہتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں جاتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. وہ ڈوبتا نہیں ہے، لیکن ہم کو ایسا بظاہر کیا لگتا ہے کہ وہ ڈوب گیا. اصل میں وہ ہماری حدوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد اسی مقرر وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ چاند کو اور ستاروں کو لے آتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے رات ہوتی ہے، اور انسان دھیرے دھیرے تھکاوٹ کے آغوش میں جاتا ہے، اور اللہ نے وہ وقت اس کے آرام کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ نے رات کو چھپنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ آدمی رات کو جو ہے اپنے گھروں میں جا کر کے آرام کرے، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ معاش کے لیے پیدا فرمایا کہ انسان جو ہے اس میں اپنے روزی روٹی کو تلاش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کے لیے پیدا فرمایا، اور نیند سے انسان کے جسم کو مکمل طور پہ آرام پہنچتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات اور دن کو اپنے حکم کا پابند بنا دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو اور دن کو تمہارے لیے اپنے حکموں کا پابند بنا دیا ہے کہ جب دن آنے کا وقت ہوگا سورج اپنے آپ، کیونکہ سورج کی گردش سے ہی دن اور رات پیدا ہوتا ہے. سورج گردش کرتا ہے تو دن اور رات پیدا ہوتے ہیں. سورج ابھی ہمارے سامنے رہے گا تو دن بالکل چمکتا ہوا رہے گا. سورج جیسے ہماری حدوں سے آگے نکلے گا تو سورج کی روشنی ہی چاند پہ پڑتی ہے، اور پھر چاند کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر روشنی پیدا فرما دیتے ہیں. تو سورج کی گردش سے دن اور رات بنتے ہیں، اور سورج سے جو حرارت اور گرمی ملتی ہے وہ بھی انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. سورج سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی عطا فرماتا ہے. یہ چاند اور ستارے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات اور دن کو اپنے حکموں کا پابند بنایا، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی اپنے حکموں کا پابند بنایا تمہارے لیے. اور آگے مزید کہا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں. مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے افق پہ چاند بھی نظر آتا ہے اور بہت سارے ستارے بھی نظر آنے لگتے ہیں. ان چاند اور ستاروں کے بہت سارے فوائد ہیں جس کو انشاءاللہ اسی تفسیری سلسلے میں ہم آگے چل کر کے کہیں پر بیان کریں گے. لیکن یہاں پر ہم بتلا دیں کہ اگر چاند اور ستارے نہیں ہوتے تو یہ جو رات ہے نا بڑی تاریک، ڈراؤنی اور گھناؤنی ہوتی تھی. راستے تو نظر آنا بہت دور کی بات ہے، ایک انسان کو دوسرا انسان بھی نظر نہیں آتا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھتا اگر یہ چاند اور ستارے نہیں ہوتے تھے. تو یہ چاند اور ستارے ہیں کہ رات ہوتے ہوئے بھی انسان کو بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں. تاریکی رہے، صرف چاند اور ستارے رہیں گے نا تو انسان بغیر روشنی کے بہت کچھ دیکھ لے گا. وہ ایک آدمی آ رہا ہے، یہاں پر یہ سامان ہے، یہاں پر یہ چیز ہے، یہاں پر یہ چیز ہے. اگر یہ نہیں ہوتے چاند اور ستارے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اگر انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا نہیں فرماتے تو رستے دور آنا تو بہت دور کی بات ہے، انسان کو انسان نظر نہیں آتا، انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کاملہ کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو اپنے حکموں کا پابند بنایا. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنی حکموں کا پابند بنایا. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اور جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں. اور آگے کہا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اگر غور کریں گے تو رات اور دن کے آنے جانے میں، سورج اور چاند کے نکلنے میں، اور ستاروں کے نکلنے میں انسان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. اس کے بہت سارے فوائد ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے. بس بہت سارے فوائد ہیں اس کے، جس کا ایک ذکر ابھی جو ہے اگلی آیت کریمہ میں بھی آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنے حکموں کا پابند بنایا اور ان تمام چیزوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے معمور فرمایا، اور اس کے لیے ان تمام کے لیے ایک قاعدہ اور ضابطہ مقرر کر دیا جس میں سورج اور چاند چلتے رہتے ہیں. ابھی دیکھیے دن بڑا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور رات کیا ہو گئی؟ چھوٹی ہو گئی. ابھی چند مہینے گزریں گے تو دن کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا ہو جائے گا، اور راتیں کیا ہو جائیں گی؟ بڑی ہو جائیں گی. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے لیے پیدا فرما دیا ہے. ابھی دیکھیے 5:45 ہو رہا ہے، ایک 20-25 منٹ گزرنے کے بعد، 20 منٹ گزرنے کے بعد
سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی چند مہینے جائیں گے تو وہی سورج جو ابھی 6:07 پہ 8 پہ طلوع ہو رہا ہے، وہی سورج آگے چل کر کے 6:30 کے بعد 6:40 تک میں جا کر کے طلوع ہونا شروع ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، ایک قاعدہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیرو دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے. جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں اس میں ان کے لیے نشانیاں یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے بلا شرکت غیر. لہذا انسانوں کو چاہیے کہ بلا شرکت غیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآیۃ لقوم یذکرون. اللہ نے فرمایا اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا فرمائی اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. زمین میں رنگ برنگ کی چیزیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، بلکہ اس کی طبیعت کا بھی خیال رکھا، اس کے ذوق جمال کا بھی خیال رکھا کہ انسان کی ضرورت بھی پوری ہو اور ہر چیز انسان کو خوشنما اور سہانا بھی لگے. ابھی رات گزر رہی ہے، ابھی ہم لوگ ایک دم صبح کے وقت میں آ چکے ہیں، لیکن رات میں جائیے اور رات کو یہ جو چاند اور ستارے آسمان میں چمکتے ہیں، یہ ایک طرف تو انسانوں کی ضرورت کے لیے، دوسری طرف اگر فضا صاف ہو تو یہی چاند اور ستارے ایسا خوشنما منظر پیش کرتے ہیں کہ انسان اگر رات کو دیکھے آسمان کو تو اس کا دل بالکل باغ باغ ہو جائے. یہ اس کی ذوق جمال کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے. ابھی زمین ہے، زمین میں لہلہاتے ہوئے کھیت ہوتے ہیں، ہرے بھرے کھیت، اس سے انسان کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے. لیکن وہی انسان جب اس کھیت میں جاتا ہے تو ہریالی کو دیکھ کر کے باغ باغ ہو جاتا ہے. سرسوں کے کھیت میں جائیے، کسی باغ میں چلے جائیے، باغ کے اندر لمبے لمبے درختوں کی قطار کو دیکھیے، اللہ نے کس طرح سے اس کو سجایا ہے. انسان کے ذوق جمال کا خیال رکھا ہے. چھوٹے چھوٹے درختوں کے مناظر دیکھیے، جائیے بالکل ایک قطار میں ایک سائز کے درخت لگے ہوئے ہیں، دیکھے انسان تو اس کا دل بالکل لبھا جائے. آپ ایک باغ کے اندر جائیے، وہاں کے پھل کو دیکھیے، پھل ہے مختلف قسم کے، رنگ برنگ کے ہیں، ایک ہی پھل کے کئی رنگ ہیں، اس کی مختلف کوپلیں ہیں، پنکھڑیاں ہیں، اس کی خوشبو کو مہکیے. تمام چیزوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انسان کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہے ہیں اور انسان کے ذوق جمال کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور انسان کی طبیعت کو مسرور اور خوشنما بھی بنا رہے ہیں، جس سے انسان کی صحت کے اوپر بڑا خوشگوار اثر پڑتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان ان تمام چیزوں پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر وہ عش کرنے لگے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے زمین سے رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی. مختلفا الوانه کا مطلب کیا ہے؟ رنگ برنگ کی چیزیں اللہ نے پیدا فرمایا، نکالا. اور آگے کیا کہا؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے، سبوں کے لیے نشانی نہیں. یاد رکھیے یہ قرآن کریم اللہ نے سبوں کے لیے نازل فرمایا، لیکن اس سے نصیحت صرف ایسے لوگ حاصل کرتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو محض خانہ پوری کے لیے اس کو سنتے ہیں، جو محض ایسے ہی چھپ کے سنتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں میرے سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے تو اس لیے سنتے ہیں. ان کے لیے اس میں کوئی نصیحت نہیں ہے. نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.